عزیز اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پہلی آیات کا ذکر کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور آگے کی بات آپ حضرات کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات سے واضح ہوا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں، بلکہ ہماری فلاح و کامرانی کا اس پر انحصار ہے۔ اسی طرح اس کی نافرمانی سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پرستش و عبادت کی طرح پوری زندگی میں اس کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی بھی ضروری ہے۔ یہ چیز خود ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ اللہ فرما برداری سے انحراف کے بعد ہم خود کو صحیح معنی میں نہ مومن کہہ سکتے ہیں اور نہ موحد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہی نہیں، حاکم و فرما روا بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو، اسی کے لیے تخلیق اور اسی کے لیے فرما روائی ہے۔ یہی خدا جو کائنات کا لا شریک فرما روا ہے، وہی انسانوں کا بھی فرما روا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ لیتا ہوں انسان کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے خدا کی۔ انسان کے اسی فرما روا کو انسانوں کے لیے حکم دینے اور قانون بنانے کا حق ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو علی الاطلاق قانون ساز ماننا شرک ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اس کا ترجمہ ہے، کیا ان کے یہاں خدا کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین بنایا جن کی اجازت خدا نے انہیں نہیں دی ہوتی؟ انسان کے لیے جائز، صحیح اور واجب الاتباع قانون صرف اللہ کا ہے۔ اسی کے سوا کسی کے قانون کو جائز اور صحیح قانون سمجھ کر اس کی پیروی شرک ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے طرف جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا دوسروں کی پیروی کر کے انہیں خدا نہ بنا لو۔ خدا کے قانون کو صحیح اور واجب الاتباع تسلیم کرنا اور عملاً اس کی پیروی میں لگ جانا، خدا کو رب، پروردگار، مالک، حاکم ماننے کا صریح تقاضا ہے، اور یہ مقام کسی اور کو دینا اسے خدائی اور ربوبیت کے مقام پر فائز کرنا ہے۔ اللہ کا قانون اسی پہلو سے واجب الاتباع نہیں ہے کہ وہ کائنات اور انسانوں کی جائز اور حقیقی فرما روا کا قانون ہے۔ اس کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ منصفانہ قانون ہے۔ یہ اس خدا کا وضع کردہ قانون ہے جو ظلم کے ادنیٰ شائبے سے بھی پاک ہے، جو اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ اہل عالم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ صاف صاف اللہ نے فرما دیا ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا، وہ سب کو پال رہا ہے، اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اس کی نگاہ میں سب برابر ہیں، وہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا اور کسی پر ظلم روا نہ رکھے گا۔ اس نے اپنا دین اسی لیے بھیجا کہ انسانوں کے بنا ہوئے جاہلانہ، ظالمانہ اور غیر متوازن قوانین سے بچ سکے، اور خدا کے حکیمانہ، متوازن اور عادلانہ قوانین کے ذریعے انسانیت کے سب طبقوں اور صنفوں، فرقوں اور قوموں کے انصاف کی نعمت مل سکے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اپنے رسول واضح دلائل کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب یعنی حق و انصاف کی میزان کو اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یہی نہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون اور نظام زندگی ہی منصفانہ اور معتدل و متوازن نظام ہے، بلکہ وہی دنیا و آخرت دونوں میں فلاح و کامرانی کا ضامن ہے۔ ایسا قانون اور ایسا نظام زندگی اللہ
نظام زندگی اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اس نے ہمیں ایسا ہی دین دیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ یعنی اہل ایمان والے اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن نوع انسانی کو زمین پر بسایا تو اسے اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا کہ انسانوں کی نجات اور اس کی فلاح و کامرانی اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کی پیروی پر موقوف ہے، جو اس کے رسولوں کے ذریعے ان تک پہنچتا رہے گا۔ اگر وہ اس دین اور اس کے قانون سے انحراف کریں گے تو اللہ کے ابدی عذاب کا شکار ہوں گے۔ یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا تخوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس کا ترجمہ ہے، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان سے اعراض کریں گے ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے رسول اللہ کا دین اور اس کا قانون لے کر مختلف قوموں اور ملکوں میں آتے رہے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسی کوئی قوم نہیں جس میں اللہ کی طرف سے کوئی آگاہ کرنے والا یعنی نبی نہ آیا ہو۔ سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے رہنما پیشوا بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد، ہم نے تمہیں سب انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعثت کے بعد اللہ کی بندگی اور شکر گزاری کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کے آخری رسول کی کامل پیروی کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو شخص اللہ و رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، قرآن اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر ان میں کا ایک گروہ اس کے بعد اطاعت سے منہ موڑتا ہے، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کا بنیادی کلمہ ہے۔ اس کلمہ کا پہلا جز یہ ہے، واضح کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انسان سے اللہ کا بندہ ہے اور اس سے پوری زندگی میں اسی کی بندگی و غلامی کرنی ہے۔ کلمے کے دوسرے جز سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی بندگی و غلامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں ان کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی جائے۔ یہی دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہ ہے، اور اسی راہ کو اختیار کر کے ہم اللہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کی نصرت اور اس کا قرب پا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔